گو کہ مذہبی بیداری اور آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں، لیکن سارا عالم اسلام غلامی کے اندھیروں میں اور دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک ایسے عہد میں اللہ نے حکیم الامت کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ان کو ایک ایسا دل اور سوچ عطا کی جس نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے روح اور اذہان پر اثر کیا، بلکہ فلسطین، ترکی، سینٹرل ایشیا، ایران اور افغانستان تک ان کی آواز پہنچی۔ ماضی کے وہ انقلابات جو مسلم دنیا میں آئے، اس کے پس منظر میں کہیں نہ کہیں فکر اقبال موجود رہا ہے۔ علامہ اقبال کے نظریات اہل دل کے سینے میں جذبات کو موجزن کرتے ہیں۔ جب جناب ذوالفقار چیمہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ حاضر ہوں تو ساتھ ایک موضوع بھی دیا، اس کے آخر میں لکھا تھا فکر اقبال کے بعد حکومتی ذمہ داریاں، تو میں نے انہیں میسج کیا کہ میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا میں واضح کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آزادی سے بات کر سکتے ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اقبال کا موضوع مرد مومن ہے، وہ مرد مومن جو غلامی کی زنجیریں نہیں پہنتا، وہ مرد مومن جس کی جاں پرسوز ہے، وہ مرد مومن جو اقتدار کے ایوانوں کی طرف جانے کے لیے سازشیں نہیں کرتا، وہ مرد مومن جو تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، لیکن جرأت، دلاوری اور بہادری کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اقبال کا مرد مومن قصر سلطانی کے گنبد پر بسیرا نہیں کرتا، وہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہے اور پستیوں کا مسافر نہیں ہوتا۔ اقبال کا مرد مومن راہ نورد شوق ہے، وہ منزل ملے بھی تو اسے قبول نہیں کرتا اور ہمہ وقت گامزن رہتا ہے۔ اگر آپ آج کے مسلم حکمرانوں پر نظر ڈالیں تو معذرت کے ساتھ ان صفات کا ان سے کوئی لینا دینا یا تعلق نہیں۔ علامہ اقبال نے کشمیر کے مقدمے کو سب سے زیادہ حریت اور جرأت کے ساتھ بلند کیا۔ وہ پہلی کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے۔ انہوں نے 1921 میں شاید غالباً کشمیر کا دورہ کیا اور کشمیریوں کو ظلم و ستم کا شکار دیکھا، اور اس کے بعد سے وہ مسلسل کشمیریوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ اسی طرح فلسطین کے حوالے سے ان کی شاعری اور ان کی سوچ بھری پڑی ہے، جس میں وہ آزادی افکار کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ اقبال یہ سمجھتے تھے اور بجا طور پہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا عقیدہ موجود ہے لیکن عمل پہن موجود نہیں رہا۔ علامہ اقبال نے صرف شاعری نہیں کی، ان کی شاعری ایک مقصدیت کے ساتھ جڑی ہے، اور میں ذاتی طور پہ اقبال کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری قرآن حکیم کی منظوم تفسیر ہے۔ اس کی منظوم تفسیر اگر پڑھنی ہے تو آپ علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے دہائیوں بعد بھی عالم اسلام بظاہر آزاد ہے لیکن غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ انگریز چلا گیا، کالا انگریز پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ کالے انگریز مارشل لا لگانے والے فوجی جرنیلوں، وفاداریاں بدلنے والے سیاستدانوں،
اقتدار کے لیے اصولوں کا سودا کرنے والے لوگوں، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے منصفوں اور حکومت وقت کے ساتھ چپکے رہنے والے ہمارے بیوروکریٹس کی شکل میں یہاں موجود ہیں، اور ان سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ موضوع میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقبال کے نظریات کی ترویج کیسے ہو، تو میرے عزیزو، اقبال کے نظریات کی ترویج پاکستان سمیت عالم اسلام کے حکمران طبقے کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ اگر اقبال کے نظریات کی ترویج ہوگی تو پھر تبدیلی اور انقلاب کی بات ہوگی، اور وہ انقلاب کسی سازش کے تابع نہیں آئے گا، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں معجزن ہوگا اور سچائی کی بنیاد پہ برپا ہوگا۔ ایسا انقلاب ہمارے حکمران طبقات کو نہیں چاہیے۔ بدقسمتی سے پورا عالم اسلام بشمول پاکستان بادشاہتوں، آمریتوں اور جھوٹی جمہوریتوں کے جال میں پھنسا ہوا، یہی سچ ہے۔ ہم جتنا مرضی پردہ ڈالنا چاہیں لیکن سچ جھوٹ میں نہیں بدلا جا سکتا۔ دہائیوں تک اس جمہوریت کا حصہ رہنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں معذرت کے ساتھ کہ یہ مغربی جمہوریت اور یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہمارے مسائل کا حل نہیں، کیونکہ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ وہ جمہوریت جسے ہر بار بار یرغمال بنا لیا جائے، ملک ٹوٹ گیا ہو اور اس کے باوجود سبق نہ سیکھا جائے، تو مجھے بتائیے اس جمہوریت سے کوئی کیا توقع کرے؟ یہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن اب میں یہ کہہ سکتا ہوں 50 سال کے سیاسی سفر کے بعد کہ اگر کوئی اقبال شناس ہی نہیں ہے، کسی کو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی، جس میں سارے طبقات شامل ہیں، صرف پولیٹیشین شامل نہیں ہیں، انہیں تو علامہ اقبال کی کتابوں کے نام نہیں آتے۔ علامہ اقبال کو پڑھنا اور بات ہے اور پڑھ کے سمجھ آنا اور بات ہے، وہ تو بڑی دور کی منزل ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، جس کی نگاہ بلند ہے اس کی سخن دل نواز نہیں، جس کی سخن دل نواز ہے اس کی جہاں پرسوز نہیں، اور جس کی جہاں پرسوز ہے یا سخن دل نواز ہے اس کی نگاہ بلند نہیں۔ اسی طرح حضرت اقبال نے کہا تھا، اگر میں غلطی کروں تو معاف کر دیں، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو آہ سحر گاہی تو سوز کے بغیر ہو نہیں سکتے، اس کے لیے تو آپ کو اپنے من میں ڈوبنا پڑتا ہے، پھر آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ اپنے من میں خلوت میں ڈوب جاتے ہیں اور وہاں سے آپ سراغ زندگی پا جاتے ہیں۔ تو اس فارمولے کو آپ پاکستان کی یا عالم اسلام کی قیادتوں پہ اپلائی کریں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں آپ نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ اگلی قیادت آپ ہی کو کرنی ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان سمیت عالم اسلام
قیادتوں میں مفقود ہے، ان کا دل جلا ہوا نہیں ہے، ان کا تو سر دامن بھی چاک نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، اور ان مسائل سے ہوتا برا ہونے کے لیے اب نئی نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ پرانی قیادتیں ہو سکتا ہے کچھ کام ٹھیک کریں، کچھ خراب کریں، یہ انقلاب والے لوگ نہیں، ان سے کسی انقلاب کی توقع مت کریں۔ مجھے بھی کسی انقلاب کی توقع نہیں رہی ان قیادتوں سے۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر یہاں تشریف رکھتے ہیں، چیمہ صاحب، آپ نے اقبال کونسل بنائی ہے، اور مرکزیہ مجلس اقبال کے بعد بڑا گیپ ہے جو آپ نے فل کیا ہے، ہم سارے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقبال تک ہمارا نوجوان پہنچ پائے اور ہمارے نوجوان کی دسترس ہو ہمارے کلام اقبال تک، تو پھر پہلی توجہ ہمیں اردو زبان پہ دینی پڑے گی۔ بدقسمتی سے میرے بچوں سمیت جو گرامر سکولوں کے پڑھے ہیں وہ اردو سے نابلد، اس کا کوئی علاج سوچیں۔ انگلش پہ کمانڈ ہونی چاہیے کیونکہ وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، لیکن اگر ہم اردو کے اوپر کمانڈ نہیں لیں گے تو حضرت اقبال کی سوچ تک پہنچنا ممکن نہیں رہے گا۔ فارسی تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ فارسی میں تو علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ زیادہ ریچ ہے، زیادہ فصاحت اور بلاغت ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا اب شاید مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ فارسی کلام پرشین سپیکنگ ریجنز کے لیے ہے، لیکن اردو تک ہمارے نوجوان کو پہنچنا ضروری ہے، ورنہ ہم باتیں کرتے رہ جائیں گے اور عملاً کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان پائندہ۔